اچھا، اب اس میں جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے حوالے سے بھی میں نے چند چیزیں رکھی ہیں، تو اب یہ 23واں پارہ ہے اور سورت ہے سورہ زمر، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 23۔ اب اس کا ترجمہ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھا قرآن ہی کے حوالے سے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، یعنی کہ اس کے جو معنی وغیرہ ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں، یعنی کہ اس کی آیات جو ہیں وہ بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انسان جو ہے جب وہ اس کو بار بار پڑھتا ہے، ان احکامات کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، تو جب سمجھ آتی ہے تو پہلے ان میں خوف آتا ہے، پھر اس خوف کو بھی کم کرنے کے لیے جب مزید پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ رقت امیز طریقے سے کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، زیادہ محو ہو کے کرتے ہیں اور رقت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور جس سے گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ بڑا سخت جملہ ہے میرے رب کی طرف سے، اگر بندہ اس ایک جملے کو ہی سمجھ جائے نا تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، کیونکہ وہ رب کائنات، وہ خالق کائنات ہے، اس نے اس دنیا کو جب تخلیق کیا اور ہر چیز پیدا کی ہے، تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کا خود ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ گمراہ ہو جائے تو اس کو صحیح رستے پہ لانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ہر وقت اپنے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب اسی طرح اس کی 24ویں آیت ہے، بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا، یعنی آگ کا جو عذاب ہوگا اس کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اس کا کیا حال ہوگا، اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا ان بد عمالیوں کا مزہ چکھو جو تم انجام دیتے رہے ہو۔ سورہ زمر کی 23 اور 24ویں آیت تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک رستے پر چلائے اور برائی کے رستے سے شیطان کے وسوسوں سے ہمیں دور رکھے۔ یہ تھا جو اس قرآن پاک، اس کلام پاک کے حوالے سے ایک آیت تھی۔ اسی طرح سورہ قلم کی آیت ہے، اور اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 24 نمبر آیت ہے، یہ آپ سمجھ لو کہ نماز کے حساب سے، کہ جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے، اور ایک چیز اس میں اور بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے سجدہ وہی شخص کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کبھی بھی کوئی تھال میں رکھ کے نہیں عطا کرتا، اگر تھال میں رکھ کے مل جاتی اور یا بلا تردد کیے، بلا کوئی محنت کیے ایسے ہی مل جاتی تو کیا ہی بات تھی۔ ہم تو 5 ٹائم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں شیطان بہکاتا ہے، اس کے باوجود ہمیں شیطان ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ ہم تو نماز میں ہر بار جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر بھی ہم بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہدایت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی بندہ اپنے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ ہم اگر ایک دفعہ ہدایت پر آ گئے تو ہم ہدایت پہ ہی رہیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل میں یہ جو ہمیں عمل عطا کیا نماز کا، اس میں 5 ٹائم ہمارے لیے یہ دعا ہے کہ آپ ہر بار مانگے، ہر بار مانگے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بندہ صبح کے ٹائم ہدایت پر ہے تو وہ شام کو بھی ہدایت پر ہی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دین پر ڈٹے رہنے اور کے لیے استقامت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ گمان کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک دفعہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو بس ہم ٹھیک ہی ہیں، اب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا بس ہم پڑھتے ہی رہیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شیطان چونکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے سے ہمیں دور رکھے۔ سورہ قلم کی آیت ہے 24 نمبر 42 نمبر 42 نمبر آیت ہے۔ جس دن پردہ اٹھا دیا جائے گا، یعنی کہ اب اس کے میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو لکھا ہوا ہے کہ جس دن یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس آیت میں بھی انتہائی سوچ اور خوف ہے اگر انسان سوچنا چاہے۔ اچھا یہ تھی جی 42ویں آیت، اور آگے ہے 43 آیت کہ ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ برے اعمال اور شیطانی وسوسوں سے دور رکھے۔ اس آیت کی جو ڈیپتھ ہے نا، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت ہی دل دہلا دینے کے حساب سے دل دہلانے سے مراد بھی یہی ہے نا کہ اگر آپ خود یہ گمان کریں کہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ جب ہم حشر کے میدان میں ہوں، اگر ظاہر ہے سب نے احادیث پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور جو اس کی کنڈیشن بیان کی گئی ہے کہ ہولناکیاں ہوں گی، انسان کو انسان کا نہیں پتہ ہوگا، لوگ اپنی اولادوں کو سائڈ پر کر دیں گے، بس صرف رب سے اپنے لیے وہ مانگ رہے ہوں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں تو بخش دینا۔ جو حدیث میں حشر کے دن کا زاویہ بنایا گیا ہے، جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس سے نہ جانے ابھی وہ کتنا سخت ہوگا۔ تو اگر تو جو شخص ویسے بھی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اس کو اندازہ زیادہ ہوتا ہے کہ تکلیف کے وقت میں کسی دوسرے کی تکلیف کا اندازہ کر لینا۔ اگر جیسے کہ اب ہمارے ملک میں یا خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کے آفت آ جاتی ہے تو اس وقت ہم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو شخص کبھی نہ بھی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس صورت میں وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ سجدے میں بھی گر جاتا ہے۔ تو جس طرح اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب آپ کو سجدہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ایک مومنٹ ایسی بھی آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے سب انسانیت کو کہ میرے آگے سجدے میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو جو لوگ دنیا میں اکڑ دکھاتے تھے نا، وہ وہاں بھی نہیں سجدہ کر پائیں گے، ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے بھی نا تو وہ جھک نہیں پائیں گے۔ اس میں یہ نہیں کہ وہ لوگ جان بوجھ کے نہیں کریں گے، وہ جھکنا بھی چاہیں گے کیونکہ اب تو نظر آ رہا ہوگا نا کہ ادھر جنت ہے اور ادھر دوزخ ہے، تو بس ہم نے تو اب نہ کیا تو ہم تو دوزخ میں جائیں گے، سو وہ جھکنا چاہیں گے لیکن وہ رب تعالیٰ کے حکم سے وہ جھک ہی نہیں پائیں گے۔ صرف اس کی کیا وجہ کہ جو ابھی آگے جس طرح اینڈ پہ آپ کو بتایا بھی ہے میں نے کہ حالانکہ ان کو جب دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا کہ جب وہ تندرست بھی تھے تو وہ دنیا میں بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خدا نخواستہ کسی بھی ایسے لمحے سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے کہ اللہ نہ کرے ہم کسی بھی مسلمان کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آئے کہ ہم رب تعالیٰ کے آگے جھکنے سے محروم ہو جائے، خدا نخواستہ ایسا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں میں اتنی طوالت دے کہ جب ہمارا دل اور ہمارا دماغ یہ گواہی دینے لگے نا کہ اب ہمیں رب نے بخش دیا تو ہم اپنا سر اس وقت سجدے سے اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گمان ہمیشہ رب سے اچھا ہی رکھنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اچھا یہ قرآن اور نماز کے حوالے سے تھا۔
یہ اس لیے میں نے باتیں کی کہ اگر آپ چاہیں اس پر غور کریں تو بندہ کسی حد تک یہ انالیسس کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں یا کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، صرف ان 2 چیزوں کی بھی وجہ سے، باقی تو بھی کچھ بھی نہیں میں نے بولا، صرف نماز کا اور قرآن کے حوالے سے بتایا ہے۔ ایک جو اور چیز ہے کہ ایک جب ہم دعا کرتے ہیں رب سے تو ہمیں اس دعا میں ایک تو یہ کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اپنی کسی بھی غلطی، اپنی کسی بھی گناہ کا، تو جسے ہم کر رہے ہیں نا وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ ہمیں یہ 100% امید رکھنی چاہیے کہ جس سے ہم نے معافی مانگی ہے اس نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا۔ پھر ہم وسوسوں میں نہ رہیں کہ پتہ نہیں معاف کیا ہے، پتہ نہیں کیا، اچھا میں نے تو معافی مانگی تھی۔ معافی مانگے، دل سے مانگے اور ہمیشہ اس طرح مانگے کہ دوبارہ وہ کرنے والا کام نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ جو بندہ شراب پیتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا تو وہ کہے کہ چلو 2 ہفتے پی لوں، تیسرے ہفتے جا کے معافی مانگ لوں گا۔ اس طرح نہیں، جس گناہ سے بھی معافی اللہ سے مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، پھر وہ اس طرح کرنی ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف انسان اپنا رخ نہ کرے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر اس کا رخ اس کی طرف ہو بھی رہا ہے، اس غلطی کی طرف، اس گناہ کی طرف، تو وہ رب سے اپنے لیے استقامت مانگے کہ رب تعالیٰ مجھے اس شیطانی نرغے سے، اس شیطانی وسوسے سے نکال لے۔ تو مطلب کہنے کا کہ گمان جو ہے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے پازیٹیو رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے اللہ سے مانگ لیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر صورت ٹھیک ہی دیا ہوگا، اچھا ہی دیا ہوگا۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے وہ تقریباً سبھی نے پڑھا ہوگا۔ اچھا اب ایسے ہے کہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کا واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے نا وہ حضرت موسیٰ کا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی یقیناً حضرت موسیٰ کی ساری سٹوری، ہم تو شروع سے وہی بات ہے کہ بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں اسلامیات کی بکس میں، ویسے بھی یا اب تو وہ قصص الانبیاء ایک بک ہے اس میں بھی انبیاء کی کہانی ہے، تو اس میں بھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ یہاں پہ جس چیز کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ نے جب 2 بندے جھگڑ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے ان کے درمیان آ کر جب ایک کو مکہ مارا تو وہ بندہ مر گیا، تو اس پر آپ خوف زدہ بھی ہو گئے کہ یہ میرے سے کیا ہوا، حالانکہ ان کی نیت مارنے کی نہیں تھی، مطلب قتل کرنے کی نہیں تھی، وہ تو اب وہ مر گیا، وہ رب کی رضا ظاہر ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی تو ایسی نیت نہیں تھی، وہ تو جھگڑے کو ختم کرنے کے سینس میں آئے تھے، اور جب ایک بندہ زیادہ وہ کر رہا تھا، دوسرا جس بندے کو بچا رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مطلب کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، تو وہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ جی، اور یہ سبھی کا ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی ہندو مسلم کی لڑائی ہو رہی ہے تو اوبویسلی لوگ جو مسلم ہے وہ مسلمان کو اوبویسلی بچائے گا، وہ مسلمان چاہے جس کی لڑائی ہو رہی ہے وہ چاہے کوئی ڈاکو ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن بچانے والا ایز اے مسلم کہ یہ بھی مسلمان بھائی ہے میرا تو سو میں اس کو بچاؤں گا، تو یہی عمل حضرت موسیٰ نے بھی کیا۔ تو جب انہوں نے، اور لیکن اس وقت وہ پیغمبر نہیں تھے، جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت تو پیغمبر نہیں تھے، ان کا کلام اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوا تھا، وہ ایک نارمل جیسے انسان ہوتا ہے وہ اسی طرح تھے، لیکن ان سے یہ سرزد ہو گئی، یہ کام سرزد ہو گیا، تو اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ سے ایک دم سے جب یہ عمل ہوا تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے رب، یہ آیت نمبر ہے 16 سورہ قصص کی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ سے جیسے ہی وہ قتل ہو گیا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اسی وقت معافی مانگ لی۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کے وہ بتائے ہوں گے نہیں نہیں یہ تو میری قوم کا بندہ تھا، یہ غلط کر رہا تھا، نہیں یہ اس نے اس طرح کیا تھا تب میں نے کیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اسی وقت اپنے اللہ کو
پکارا اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، سو تو مجھے بخش دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب اس کے آگے جو ہے کہ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو تو انہوں نے جواب نہیں نہ دیا، وہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کے آگے مزید کیا عرض کیا، آگے 17ویں آیت ہے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی اس آیت میں یہی کہ ظاہر ہے ان سے جو انہوں نے کیا وہ اپنی وہ اسی پیش نظر کیا کہ یہ تو میرا مسلمان بھائی ہے، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، وہ جس طرح پولیس والوں کے لیے ہوتا ہے پیٹی بھائی، ایک ٹرم نکالی ہوئی ہے لوگوں نے، تو اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ یہ تو میری قوم کا تھا اور میں نے جب اس کو اس دوسرے والے کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکا، سو میں نے اس کو بچانے کے لیے میرے سے یہ والی مطلب غلطی ہو گئی، تو لیکن اس پہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہی جب یہ معافی مانگ رہے ہیں کہ آئندہ میں کبھی بھی اس طرح کا مطلب فرمایا کہ اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس میں جو دوسری لاجک ہے کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، آپ پہلے پتہ کریں، اگر فرضاً معلوم خاص طور پہ جھگڑا ہی ہو رہا ہے تو پہلے پتہ تو کر لیا جائے کہ جھگڑا کیوں، کس لیے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس میں کس کی کیا غلطی تھی، کون ٹھیک تھا کون نہیں تھا۔ بس یہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے، سو وہ پٹ رہا ہے اور وہ میری قوم کا بندہ ہے، سو مجھے اس کو بچانا ہے، کیوں کس لیے وہ اس چیز میں نہیں پڑے۔ تو جو یہ 17ویں آیت ہے اس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں اس طرح کسی کا مددگار نہیں بنوں گا، مطلب بغیر تفتیش کیے میں کسی کی ہیلپ نہیں کروں گا۔ اچھا، اس میں جو چیز تھی میں نے جو آپ کو بتانی تھی یہی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے ہیں نا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا تو ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بس ہم نے مانگ لیا، اب اللہ نے ہمیں دے دینا ہے، اب ہم بخشے جائیں گے۔ اسی پہ انہوں نے کہا تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پس اس نے مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور پھر اسی کے پیش نظر جب آپ نے حضرت موسیٰ نے بھی بولا، مطلب ان کو اس چیز کا 100% شورٹی ہوگی تھی کہ بس میں نے اللہ سے مانگ لیا نا، اب اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہوگا۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہمیں امید اللہ سے یہی رکھنی چاہیے کہ دینے والی ذات وہی ہے، اور وہ ہم تو 2% مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے 100 گنا کر کے دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اپنا گمان بڑا رکھیں تو ہمیں ہمارے گمان سے بھی بڑھ کے ملے گا۔ یعنی اس ساری بات کا مقصد کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہوئے ایسے کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور اسی کے پیش نظر پھر ہم اس سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے جو ریوارڈز ہیں اس پہ ہم اتنا کامل یقین رکھیں کہ وہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کو بلند رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے مطابق انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے، ہمیں اپنی چاہت اور اپنی نیک راہ نصیب کرے کہ قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دنیا میں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔